میری شادی کو 21 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے ایک انوکھا مشورہ دیا کہ میں کسی اور عورت کو رات کے کھانے پر لے جاؤں۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ یہ دوسری عورت بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بہت خوش ہوگی اگر میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ جس عورت کا ذکر میری بیوی کر رہی تھی وہ میری اپنی ماں تھی۔ میری ماں 19 سال پہلے بیوہ ہو چکی تھیں اور میرے مصروف کام اور 3 بچوں کی ذمہ داریوں کے باعث میں شاذ و نادر ہی ان سے مل پاتا تھا۔ اس رات میں نے اپنی ماں کو کال کی اور انہیں کھانے کے لیے مدعو کیا۔ جب میں نے انہیں بلایا تو وہ حیران رہ گئیں اور پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں، کیونکہ اتنے سال بعد انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ خیر، جمعے کے دن دفتر سے فارغ ہو کر میں انہیں لینے کے لیے پہنچا۔ میں کچھ گھبرا رہا تھا، کیونکہ اتنے سال بعد اپنی ماں سے ملنے میں بھی مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں پہنچا تو وہ میرا انتظار کر رہی تھیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے سب دوستوں کو بتایا کہ آج ان کا بیٹا انہیں کھانے پر لے جا رہا ہے۔ یہ سن کر ان کے سب دوست بہت متاثر ہوئے۔ ہم ایک ریسٹورنٹ پہنچے جہاں کا ماحول بہت ہی اچھا اور خوشگوار تھا۔ بیٹھنے کے بعد مجھے مینیو پڑھنا تھا، کیونکہ میری ماں اب صرف بڑے حروف ہی پڑھ سکتی تھیں۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ مجھے مینیو پڑھ کر سناتی تھیں جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج وہ مجھے اس موقع سے مستفید ہونے دیں۔ کھانے کے دوران ہم نے بہت ساری باتیں کی، ایک دوسرے کی زندگیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ جب ہم گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ میرے ساتھ جائیں گی، لیکن اس دفعہ وہ مجھے مدعو کریں گی۔ میں نے خوشی سے ان کی بات مان لی۔ گھر پہنچنے پر میری بیوی نے پوچھا کہ ہماری ملاقات کیسی رہی؟ میں نے جواب دیا کہ بہت اچھی، میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی۔ کچھ دن گزرے، اچانک میری ماں کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک لفافہ موصول ہوا جس میں اسی ریسٹورنٹ کی رسید کی کاپی تھی۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے ایڈوانس میں یہاں کا بل جمع کروا دیا ہے۔ مجھے پتا نہیں کہ میں وہاں ہوں گی یا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے 2 لوگوں کے لیے بل جمع کروا دیا ہے، ایک تمہارے لیے اور ایک تمہاری بیوی کے لیے۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس رات کی میرے لیے کتنی اہمیت ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میرے پیارے بیٹے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وقت پر پیار کا اظہار کرنا کتنا ضروری ہے، اور خاص کر کے اپنی فیملی کو وقت دینا جس کے وہ حقدار ہیں۔ زندگی میں فیملی سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت پر پیار کا اظہار کرنا کتنا اہم ہے، خاص کر کے اپنی فیملی کو وقت دینا جس کے وہ حقدار ہیں۔ زندگی میں فیملی سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی مصروفیات میں الجھ کر اپنی فیملی کو وقت دینے سے نہیں روکنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام اور اپنی فیملی کے درمیان توازن پیدا کریں تاکہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت ہمیشہ خاص ہوتا ہے اور اس کے لیے خاص وقت کو مقرر کرنا چاہیے۔ مثلا ہفتے میں ایک دن یا ہر رات ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاریں۔ اس وقت میں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی تفریحی سرگرمی کر سکتے ہیں، ان کے حال احوال جان سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہی تو ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے اور ان کے ہم پر زیادہ حقوق ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی یقینی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملنے کا انتظار نہ کریں۔ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یقین کریں کہ جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان جیسا کوئی رشتہ ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے والدین کو صحت
صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کے والدین کے صدقے اللہ رب العزت میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ بھی میری بات سے متفق ہیں اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ بوڑھے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔